اچھا، انٹروڈکشن کے اندر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یا تو آپ خود ہی بتا دیں۔ ایک سوال عام طور پر لازمی انٹرویو کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ جاب کیوں جوائن کر رہے ہیں۔ لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں آپ، لیکچرشپ کا انٹرویو ہے، تو آپ سے یہ سوال لازمی پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں، لیکچرشپ کی جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب بھی آپ خود سے تیار کر کے جائیں۔ آپ ان کو بتائیں کہ پڑھانا میرا پیشن ہے، مطلب اس طرح سے اطمینان بخش ان کو جواب دیں کہ جب سے میں بی ایس سی کر رہا ہوں تب سے میرے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ ہیں، میں نے ان کو سٹارٹ سے ہی پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے میں نے ڈلیورنگ پاور ہے میرے اندر، میں ڈلیور بہت اچھے انداز سے کر سکتا ہوں۔ تو یہ اپنی خوبیاں بیان کریں، اسی پیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو جاب ہے جس کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے متعلق خوبیاں بیان کریں، اور ان کو بتائیں کہ میں نیشن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور ڈلیورنگ پاور میری جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے انداز سے اس سوال کا جواب حاصل کریں اور پہلے سے تیار کر کے جائیں اس کو۔ اچھا، دوسری بات، انٹرویو کے دن جب آپ جائیں گے تو یہ سوال بھی آپ لوگوں سے عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کس سٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو کم از کم آپ کا جو سٹی ہے اس کے متعلق اہم باتیں آپ نے یاد کر کے جانی ہیں۔ آپ کا جو سٹی ہے اس کا پرانا نام کیا تھا، آپ کا سٹی جو ہے وہ کب وجود میں آیا، کب اس کی بنیاد رکھی گئی، آپ کے شہر کا جو محل وقوع ہے، اس کے شمال میں کون سا شہر ہے، جنوب میں کون سا شہر ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا جو محل وقوع یا اس کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری، اگر اس کے اندر کوئی تاریخی مقام ہے، کوئی تاریخی عمارت ہے، اس کی بھی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ انٹرویو دینے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کا شہر یہاں انٹرویو پینل سے کتنی دور ہے۔ تو سٹی کے متعلق آپ لوگ یہ چیزیں تیار کر کے دیں، ان کو پہلے سے تیار کریں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات، اگر آپ آلریڈی جابین ہیں، آپ پہلے سے جاب کر رہے ہیں، تو آپ سے جو پریویس آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ اگر اسکول ٹیچر ہیں، اب آپ لیکچرشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ابھی جب آپ اسکول ایجوکیشن کو چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں تو اسکول ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کا منسٹر کون ہے، تو آپ کو فیڈرل منسٹر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کا کون ہے، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور جو ہے صوبائی وزیر ہے وہ کون ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سیکٹری کون ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، تو یہ چیزیں آپ کو پریویس جاب سے ریلیٹڈ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کا انتظامی ڈھانچہ بھی تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ضلعی لیول پر کون اس کا ہیڈ ہوتا ہے، تحصیل لیول پر آپ کا اسکول کس کے انڈر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا، جس ڈپارٹمنٹ کو آپ جوائن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ تیار کر کے جائیں۔ یہ پچھلے جو انٹرویوز ہوئے ان میں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ لیکچرشپ کی جاب لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لیکچرر کی جو جاب ہوتی ہے، سٹارٹنگ جاب کتنی ہوتی ہے، جو اس کی سٹارٹنگ پے ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو کم از کم لیکچرشپ کے لیے اگر آپ جوائن کر رہے ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہو، لیکچرر کی جو جاب ہے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے کالج میں جا کر بچوں کو پڑھانا ہے، ان کو ٹیچ کرنا ہے، تو کلاس روم مینجمنٹ کی چیزوں سے آپ تھوڑا سا واقف ہوں۔ بعض اوقات وہ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ اچھے ٹیچر کی کون سی خوبی ہیں، یا کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر موجود ہے تو وہ کلاس کو کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ، یہ بھی انٹرویوز میں سوال پوچھا گیا کہ ایک بچہ اگر شرارت کرتا ہے، آپ وائٹ بورڈ کی طرف منہ کر کے ان کو پڑھا رہے ہیں، تو اب واپس مڑتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس بچے نے شرارت کی ہے۔ تو یہ کلاس مینجمنٹ کے حوالے سے ان چیزوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو چیئرمین آپ سے اس طرح کے کویسچن جو ہیں وہ پوچھے گا، یا جو پی پی ایس سی کا ممبر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، جو ڈپارٹمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے۔ یہ جو تین لوگ ہیں نا، ان کے کویسچن کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا پوچھیں گے۔
مطلب یہ جنرل چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، تو اپنی پوری کوشش کر کے جائیں کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ ٹچ کر کے جائیں، کہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھا جائے حد الامکان آپ کو اس کا جواب آتا ہو پہلے سے۔ اچھا، اس کے بعد باری آئے گی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی۔ تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ آپ سے سبجیکٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ اب سبجیکٹ کی تیاری کرتے وقت جس طرح سے آپ نے اس کو ٹیسٹ کے لیے تیار کیا تھا، بالکل اسی طرح سے آپ اس کو انٹرویو کے لیے بھی تیار کریں، لیکن اس میں بس تھوڑا سا یہ ہو کہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ زیادہ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں، جو تھیورمز کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ تیار کریں، خاص طور پر وہ والے تھیورمز جو کسی نام سے منسوب ہوتے ہیں، جیسے کیپلرز لاز ہیں میکینکس کے اندر، پیرالل ایکسس تھیورم ہے، پرپینڈیکولر ایکسس تھیورم ہے، گروپ تھیوری کے اندر لیگرینج تھیورم ہے۔ تو یہ ایسے تھیورمز یا لاز ہیں جو کسی نام سے منسوب ہیں، تو یہ والے تھیورمز اور اس طرح کے لاز آپ نے لازمی تیار کر کے جانے ہیں۔ بیسک کنسیپٹس آپ سے وہاں پر پوچھے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو انٹرویوز کے اندر بتایا کہ سی آر ایکویشن انہوں نے پوچھی کہ یہاں پر سی آر ایکویشنز لکھ کر آپ دیں، تو آپ مطلب سبجیکٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ جو میری پچھلی دونوں ویڈیوز ہیں ان میں آپ میرے دونوں انٹرویوز کو دیکھیں، تو وہ آپ سے سبجیکٹ کو مکمل طور پر آپ تیار کر کے جائیں، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مارکر پڑا ہوا ہے، یہ وائٹ بورڈ ہے، یہاں پر آپ کوئی بھی ٹاپک پریزنٹ کریں، تو ایک اچھا سا ٹاپک جو آپ کو بہت زیادہ اچھے سے آتا ہو، اس طرح کا ایک ٹاپک آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے۔ خاص طور پر جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک ٹاپک کم از کم آپ کو بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے طریقے سے ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اس طرح کا کہا جاتا ہے تو فوراً سے آپ اس کو اچھے انداز سے پریزنٹ کر سکیں۔ اس میں پھر میں نے ایک اور مطلب ویڈیو کے اندر یا میں نے گروپ کے اندر بتایا تھا کہ وائٹ بورڈ کا یوز بھی ہوتا ہے، اس کے اندر وائٹ بورڈ کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے، وہاں پر کھڑے ہونے کا انداز ہوتا ہے، کھڑے ہونے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ڈیمو کے لیے بھی تیار رہیں۔ یہ ڈیمو آپ سے لیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسا روٹین ہوتا نہیں ہے لیکچرشپ کے انٹرویوز کے لیے، لیکن پھر بھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھ کر جائیں کہ اگر وہاں پر مجھے ڈیمو کے لیے کہتے ہیں تو میں تھوڑی سی پریزنٹیشن وہاں پر دے سکوں، اور وہاں پر ٹاپک بھی ایسا ہو جو آپ کو تھارولی آتا ہو، اس سے ریلیٹڈ چیزیں اگر پوچھے جائیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی سبجیکٹ بیسڈ کویشچنز ہو گئے، وہی آپ سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ پوچھے گا۔ اس کے بعد اگین جو چیئرمین یا باقی دو لوگ ہیں یا ایک بندہ اور ہوگا، 3 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ سے مذہب کی بنیاد پر بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو وہاں پر آپ نے ہائپر نہیں ہونا، آپ نے وسعت کا مظاہرہ کرنا ہے، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا، شدت پرستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مذہبی طور پر اس کے اندر کتنی شدت پائی جاتی ہے، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مذہبی طور پر ان کو اس طرح سے آپ نے فیل نہیں کروانا۔ یہ مطلب وہ باتوں باتوں میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ پوچھیں، لیکن آپ نے ان چیزوں کو مطلب اس طرح کی کہ شدت پرستی اس میں نہ ہو یا کسی کی نفرت اس کے اندر آپ نہ بیان کریں، تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ دوسرے آپ سے پولیٹکس کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، تو سیاست کے بارے میں آپ اپنے آپ کو کسی پارٹی کی طرف منسوب نہ کریں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یا نون لیگ کا ہوں، تو بس آپ اس کے بارے میں اتنا بتائیں کہ ساری پارٹیاں پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کی پارٹی ہیں، تو جو پاکستان کے لیے کام کرے گی میں اس کی طرف اس کو ووٹ دوں گا۔ اس کے اندر بھی مطلب آپ نے کوئی شدت اختیار نہیں کرنی، اور پھر دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی موضوع پر آپ نے بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ سوری کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ کہہ دیں کہ جس پر آپ کو زیادہ مطلب ہو کہ سر غالباً میرا یہ خیال ہے، اس سے الٹ بھی یا مطلب اس سے الگ بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کے آنسر کریں گے۔ ریجڈ پرسن جو ہے نا وہ آپ انٹرویو کے اندر نہ بنیں۔ تو یہ انٹرویو کی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں
تو امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کا خیال رکھ کے اپنے انٹرویو کو اس لحاظ سے تیار کر کے جائیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو آپ نے چھپانا نہیں ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، دیکھیں جاب یا رزق جو ہے نا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے بالکل جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، چاہے بات آپ کی فیور میں ہو یا آپ کی الٹ جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ ساری باتیں آپ بالکل سچائی کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں۔ اچھا، جھوٹ کا جب آپ سہارا لیتے ہیں نا تو بعض اوقات آپ خود لائن سے یا پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، اسی لیے جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ جو چیز آپ سے پوچھی جاتی ہے آپ اس کو جس طرح سے وہ ہے بالکل اسی طرح بتا دیں۔ ہاں، اگر آپ سے آپ کی کچھ خوبیاں پوچھ لیتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنی 3-4 خوبیاں جو ہیں وہ یاد کر کے رکھیں کہ میرے اندر یہ والی خوبیاں ہیں۔ خامیوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خامیاں بتاتے ہوئے ایسی خامی نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو انٹرویو میں فیل کر دے۔ بہت زیادہ مطلب ایسی جو آپ لیکچرشپ کی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ایسی خامی آپ بتا دیں کہ میں جی بڑا غیر ذمہ دار بندہ ہوں، میں بھول جاتا ہوں چیزوں کو، تو ایسی خامیاں آپ نے نہیں بتانی، بلکہ ایسی خامی بتانی ہے کہ بعض اوقات میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ میں تمام بچوں کو ایکولی لے کر چلتا تھا، تو تھوڑے دن کے بعد میں نے ٹیسٹ لیا تو مجھے پتہ چلا کہ بعض بچوں کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئی ہوئی تھی اور بعض بچوں کو بالکل سمجھ۔ پھر میں نے ہر ایک بچے پر انفرادی کوشش بھی شروع کر دی، ہر ایک کے لیے مطلب ایک کا مطلب اس کو کویشچن دے کر پھر اس کو چیک کرنا کہ اس بچے کے اندر یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی آپ نے خامی بتانی ہے جس کا آپ سلیوشن بھی دے سکتے ہیں کہ میری یہ خامی تھی، اس کو میں نے کور کر لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی خامی نہیں بتانی جس کا سلیوشن بھی نہ ہو اور وہ بالکل آپ کے مخالف ہو اور آپ کے انٹرویو کے فیل ہونے کا سبب بن جائے۔ باقی جنرل نالج کے حوالے سے ہے کہ جنرل نالج تو بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس میں میں آپ سے تھوڑی سی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کی حکومت کا انتظامی ڈھانچہ ہے نا، پاکستان کے اندر جو حکومت ہوتی ہے اس کا، ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو میرا 2017 کا انٹرویو ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کویشچنز اور باتیں میں نے شیئر کی ہوئی ہیں، تو یہ پاکستان کا جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ ریڈ آؤٹ کر کے جائیں۔ باقی اوورال کرنٹ افیئرس کو ٹچ کریں، روزانہ کی بنیاد پر اخبار پڑھیں، نیوز جو ہے کم از کم رات کو 9 بجے والا جو ہوتا ہے اس کو آپ سن لیا کریں، تو کم از کم کرنٹ افیئرس جو ہیں وہ آپ کو 3 سے 4 مہینے کے پریویس کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کا بھی تھوڑا سا آپ کو پتہ ہو، جیسے بھی وہ یوکرین کا اور وہ معاملہ بنا ہوا تھا تو اس کا آپ کو تھوڑا سا ہاؤ ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس تھے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ والسلام۔